Like the Quran, ahadith are also very clear on prohibition of riba. جس طرح قرآن مجید میں واضح الفاظ میں ربا کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے، اسی طرح سے احادیث مبارکہ میں بھی ربا کے بارے میں واضح احکامات دیے گئے ہیں۔ احادیث میں دونوں طرح کے ربا کی بات کی گئی ہے، یعنی ربا نسیہ کی بھی اور ربا الفضل کی بھی۔ Regarding riba al-fazl, Prophet sallallahu alaihi wasallam mentioned 6 things which are gold, silver, wheat, barley, salt and dates۔ اور یہ فرمایا گیا کہ ان 6 اشیاء میں سے اگر کسی چیز کا اسی کے ساتھ تبادلہ کیا جا رہا ہو تو وہ برابر مقدار میں ہونا چاہیے اور ہاتھ کے ہاتھ ہونا چاہیے، یعنی نہ تو کوانٹٹی میں ڈفرینس الاؤڈ ہے اور نہ ہی ادھار کا معاملہ اس میں الاؤڈ ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص سونے کا تبادلہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ کر رہا ہو تو یہ دیکھے بغیر کہ سونے کی کیفیت کیا ہے، انہیں وزن کے حساب سے برابر ہونا چاہیے اور یہ سودا نقد ہونا چاہیے، اس میں ادھار نہیں ہونا چاہیے۔ یا اگر گندم کا تبادلہ گندم کے ساتھ کیا جا رہا ہو تو اس میں بھی یہ دونوں شرائط پائی جانی چاہیے کہ اس کی کوالٹی کو اگنور کرتے ہوئے مقدار دونوں کی برابر ہونی چاہیے اور سودا ہاتھ کے ہاتھ ہونا چاہیے، اور اسی طرح باقی اشیاء کے بارے میں۔ لیکن اگر اشیاء مختلف ہوں، مثلا گولڈ کا تبادلہ سلور کے ساتھ ہو رہا ہو تو اس میں مقدار کی برابری کی شرط ختم ہو جاتی ہے اور صرف ہاتھ کے ہاتھ ہونا یا نقد سودا ہونا یہ شرط برقرار رہتی ہے۔ اور اسی طرح سے باقی اشیاء میں مثلا گندم کا تبادلہ اگر جو کے ساتھ کیا جا رہا ہو تو اس میں بھی صرف ہاتھ کے ہاتھ ہونے والی شرط برقرار رہتی ہے۔ ربا الفضل کے حوالے سے فقہاء کرام میں کافی بحث پائی جاتی ہے کہ کیا ربا الفضل صرف ان 6 اشیاء تک محدود ہے یا اس کا اطلاق باقی اشیاء پر بھی ہوتا ہے، اور اس ربا کی حرمت کی نوعیت کیا ہے، کیا یہ ربا نسیہ کی طرح ہے یا اس سے کمتر درجے کا ہے۔ لیکن جب ہم بینکنگ کے کانٹیکس میں بات کرتے ہیں تو ربا الفضل اس کے لیے زیادہ ریلیونٹ نہیں ہے، کیونکہ بینک جو ہیں وہ لون کا معاملہ کرتے ہیں، ادھار کا اور رقم کی ادھار فراہمی کا معاملہ کرتے ہیں، اس میں اشیاء کے تبادلے کا کوئی پہلو نہیں ہوتا، اس لیے ربا الفضل کی بحثیں بینکنگ کے حوالے سے زیادہ ریلیونٹ نہیں ہیں۔ Therefore, we will focus more about riba nasiya and will not discuss about riba al-fazl anymore۔ احادیث میں ربا نسیہ کے حوالے سے بھی واضح طور پر احکامات دیے گئے ہیں اور اس کے بارے میں سخت کراہیت کا اظہار کیا گیا ہے۔ مثلا ایک حدیث صحیح مسلم میں روایت کی گئی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ربا کھانے والے پر، کھلانے والے پر، لکھنے والے پر، اور جو معاملے پر 2 افراد گواہ بنے ان گواہوں پر، اور فرمایا کہ یہ سب اس گناہ میں برابر ہیں۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بالکل کوئی فرق نہیں رکھا کہ گناہ کرنے میں کون کون جو بھی شریک ہیں، کسی نوعیت کا بھی تعاون کر رہے ہیں، وہ سب اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الربا 70 حوباً ایسرها ان ينكح الرجل امه، کہ ربا کے 70 درجے ہیں اور اس میں سے سب سے ہلکا درجہ اس طرح ہے گویا کوئی شخص اپنی سگی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ یقیناً یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں
کوئی سلیم الفطرت آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. تو اس مثال کو دینے کا مقصد یہی ہے کہ جس طرح تم اس گناہ کے بارے میں دل میں کراہیت رکھتے ہو، ربا کے بارے میں تمہاری کراہیت، ڈس لائکنگ اس سے 70 گنا زیادہ ہونی چاہیے، اور اسی طرح سے اس سے بچنے کی کوشش کرو جس طرح کہ اس گناہ سے بچنے کی کوشش کر سکتے ہو.